بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سے رضا سید کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عید الفطر کا موقع ہے۔ اس موقع پہ ہم سب اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے، کیونکہ اس سال کورونا کی وجہ سے سماجی فاصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھرپور کاوشیں ہماری جاری ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ ہم بہت زیادہ یعنی جو فزیکل ڈسٹینسنگ کا اصول ہے اس پر عمل رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے کسی ایسے بزرگ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جو منفرد ہوں، اس حوالے سے کہ وہ صرف میرے بزرگ نہ ہوں، میرے چینل کے بزرگ نہ ہوں، بلکہ پورے پاکستان کے بزرگ ہوں۔ اور میری خوش بختی، میرے چینل کی خوش بختی کہ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز محقق، ادیب اور دانشور پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے پاس۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید، عید بہت مبارک۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج ہم خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس عہد کی ایک درخشاں آپ مثال ہیں، اور کہ جس نے پاکستان اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ کا بچپن تھا، تو ہم میرا خیال ہے کہ ناظرین کو سب سے پہلے آپ کے بچپن میں لے کے چلتے ہیں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ قیام پاکستان کے وقت لگ بھگ آپ کی کیا عمر رہی ہوگی، اس وقت کی عید کی آپ کی کیا یادیں رہی؟ 11 برس کا تھا میں۔ اچھا 36 میں پیدا ہوا، 47 میں پاکستان قائم ہوا۔ تو اس زمانے میں جو عید تھی وہ چونکہ گاؤں کا میں رہنے والا ہوں، تو گاؤں میں جس طرح سے عید مناتے ہیں اس پہ سب سے بڑی خوشی جو تھی وہ کھانے پینے سے زیادہ، کہیں زیادہ، ساری برادری، سارے ہمسائے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ میل جول اور مبارکبادیں دینا، مبارکبادیں وصول کرنا، یہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ یعنی عید کی جو خوشیاں ہیں اس میں بزرگ بھی لازم و ملزوم ہیں اور بچے بھی لازم و ملزوم ہیں۔ تو آپ اپنے گاؤں کی کچھ یادیں بتائیے۔ پہلے تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میرے گاؤں کا نام ٹئی ہے، یہ تلہ گنگ سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پہ اچھا سڑک کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں مڈل سکول تھا، اچھا اور 1.5-2 میل کی مسافت پہ گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ تھا۔ اچھا تو یہ جو میٹرک تک کی تعلیم ہے وہ اپنے گاؤں اور گورنمنٹ ہائی سکول تلہ گنگ میں پائی، اور نہایت ہی اچھے اساتذہ میسر آئے۔ اچھا یعنی خود میری ساری زندگی تعلیمی اداروں میں ہی بسر ہوئی ہے، لیکن میں جب خیال کرتا ہوں کہ میٹرک میں ہمارے جو اساتذہ تھے ہائی سکول تلہ گنگ میں، اس جیسے اساتذہ اب نہیں ہیں۔ اچھا یعنی یہ عالم ہے کہ جب پتہ چلا ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ میتھمیٹکس میں 2 طالب علم انتہائی نالائق ہیں، کہ دسمبر کے ٹیسٹ میں 0 آیا ہے دونوں کا، اچھا لیکن وہ لکھتے پڑھتے بہت ہیں، بولتے اچھا ہے، باقی سبجیکٹس میں ٹھیک ہے۔ تو سٹاف روم میں بات ہوئی کہ یہ تو فیل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے ایک استاد عبدالرشید صاحب جو میتھس کے بڑے اچھے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فزیکل ٹریننگ کی جو پی ٹی کا جو ہے وقت، وہ ان پہ معاف کر دیا جائے، اور ان کو میتھس کی تیاری کریں تو گے۔ میں ان دونوں کو میتھ پڑھاؤں گا۔ کوئی 1 مہینے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، تو ہم دونوں سے کہا کہ یہ 1 گھنٹہ تو ہے، لیکن تم دونوں سکول شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے آ جایا کرو میرے گھر۔ اچھا، اب وہ ہم دونوں پہلے ان کے گھر جایا کرتے تھے، پھر وہ کالج میں، سکول میں پڑھایا کرتے تھے، جو ان کا فریضہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف اس ہمدردی میں
کہ یہ باقی سبجیکٹس میں تو اچھے ہیں اسٹوڈنٹ، لیکن میتھس میں چونکہ لازمی مضمون ہے، اگر فیل ہو گئے تو فیل ہو جائیں گے۔ یہ آپ تلہ گنگ کا واقعہ میں بتا رہے ہیں؟ تلہ گنگ کا واقعہ، اچھا، تو کوئی ٹیوشن وغیرہ کا نہیں کوئی تھا زمانے نہیں، میں کوئی نہیں، میں تصور؟ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ بھئی ٹیوشن کا تو بالکل تصور نہیں تھا، اچھا، لیکن میرے والدین نے محسوس کیا کوئی 2 مہینے بعد کہ یہ پیسے تو لیتے نہیں، تو گاؤں سے کچھ مرغیاں کچھ انڈے اکٹھے کر کے تو انہیں دے دیے جائے، تحفہ تھا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ وہ پوچھے تو کہیں کہ ہمارے اپنے کھیتوں میں یہ ہے، آپ نے کہیں سے خریدے نہیں، یہ مرغیاں یہی تحفہ ہے۔ ہاں تو تحفہ ہے۔ تو جا کے میں نے وہ صبح جس نے بھی دروازہ کھولا ان کے ہاتھ دے دیے، وہ اندر لے گیا۔ جب اٹھے ہم رخصت ہونے لگے تو عبدالرشید صاحب نے فرمایا کہ رکو بھائی تم رکو، اندر گئے تو کہنے لگے کہ وہ میری والدہ کہتی ہیں کہ پیسے آپ نے نہیں بتائے ان مرغیوں اور انڈوں کے۔ تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ تو ہمارے کھیتوں میں ہی پلتی بڑھتی ہے مرغیاں، وہیں سے وہ لے آئے ہیں، انہی کے انڈے ہیں، کہیں سے خریدے نہیں۔ تو کہنے کہ اچھا رکو، ہم تو بازار سے خریدتے ہیں نا، میری والدہ کو پتہ ہوگا ریٹ۔ وہ پیسے لے آئے۔ اب میں منتیں کروں کہ نہیں مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو ظاہر ہے آپ اس وقت تو اسکول کے طالب علم تھے، تو عمر بھی کیا رہی ہاں، ہوگی اب؟ تو وہ کہنے لگے بھئی 2 ہی صورتیں ہیں، یا پیسے لے جاؤ یہ واپس یا مرغیاں انڈے واپس لے جاؤ۔ اب اسکول میں کہاں لے جاؤں؟ تو وہ پیسے میں نے لے لیے۔ اب دیکھیں کہ وہی عبدالرشید صاحب سرگودا میں تھے، ریٹائرڈ، جب میں حنیف رامے کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ تھے کام کرتا تھا۔ انہوں نے سنا، وہ ملنے کے لیے لاہور آئے۔ میں نے منتیں کی کہ کوئی کام کوئی خدمت، انہوں نے کہا نہیں میں دیکھنے آیا تھا، لاہور آیا تھا، آیا اور مل گیا۔ تو یہ ان کے لیے وہ خوشی کافی خوشی تھی کافی جو انہوں نے آپ کو اس جگہ پہ بنا دیکھا۔ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہر روز 1-2 میسیجز ٹیلی فون پہ آتے ہیں کہ ٹیوٹرز اویلیبل اس نمبر پہ کریں۔ ویسے تو اس عطا زمانے کلامی کی میں معذرت ہو ٹیوشن رہی کی ہے، تھی مجھے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید اب ہماری قوم کو واقعی ضرورت ہے ٹیوشن کی۔ ہاں، اب یہ کہ کوئی اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت رہ دیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم خواجگاہ زر پرست ہیں، ہم اصول پسند نہیں رہے۔ وہ جو اقدار تھی نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، انسانی خدمت کی، وہ بالکل غائب ہو گئی ہیں۔ اب ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ برائے فروخت ہے اور انسان بکاؤ مال ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس گاؤں میں پیدا ہوا انتہائی پسماندہ علاقے کا گاؤں تھا، اور ہمارا ضلع اس وقت کیمل پور کہلاتا تھا، آج کل اٹک کہلاتا ہے۔ تو ایک بس صبح جاتی تھی وہاں، پھٹیچر سی بس، اور وہی 2:30 بجے واپس آتی تھی۔ چھوٹی سی سڑک تھی جو انگریزوں نے جنگ عظیم کے دوران ایک سٹرپ سا بنایا تھا وہاں۔ اچھا، اب جب میں دیکھتا ہوں تو بے پناہ مادی ترقی ہے۔ ان لوگوں کو جو قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہوئے، انہیں اس زمانے کی محرومیوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے بہت ترقی کی ہے پون صدی کے دوران، لیکن جہاں تک اخلاق کا، عادات کا، کردار کا تعلق ہے، ہم نے زوال کیا ہے۔ زوال ہو گیا۔ اور اس زوال کو روکنے کے لیے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ تعلیم و تربیت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم
ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت کا دیکھیں تو ہم نے اپنی ساری تعلیم ویسٹرن فنڈڈ این جی اوز کے سپورٹ کر رکھی ہے، اور وہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں وہ صرف ویسٹرن فنڈڈ تو ہیں لیکن انڈو امریکن ہیں بیشتر، تو وہ ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ ہم پہ مسلط کرنے کی میں کوشاں ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے، اور وہ پالیسی کیا ہے کہ ہمیں نہ تحریک پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ ہو، نہ ہم تصور پاکستان سے آگاہ ہوں، اور نتیجہ یہ کہ ایک فکری انتشار کی کیفیت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور اس وقت بھی کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اچھا انہیں دیکھ کے بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ علامہ اقبال نے کتنی پیش بینی سے کام لیتے ہوئے 1930 میں کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہلی ہو رہی تھی، اور جس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مسلم لیگ کے ڈیلیگیٹس بھی ایگری کر گئے تھے یونائٹڈ انڈیا پہ، جی، اور ادھر 1930 کا خطبہ آیا، اور وہ انگلستان کے پریمیئر نے کہا کہ اقبال نے ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دی، اور نئے سرے سے دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تیسری، ان میں اقبال کو بھی بلایا گیا لیکن اقبال اڑے رہے۔ اقبال کا تصور وہی تھا جو قائد اعظم کا تھا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ کیا نیشنل کانگریس ہے، انڈیا از اے کانٹیننٹ ناٹ اے کنٹری، اس میں تو کئی قومیں آباد ہیں، تو اس میں سے ہر قوم کی اپنی کانگریس، نیشنل کانگریس ہونی چاہیے، آل انڈیا نیشنل کانگریس کیا۔ وہی بات 1940 کے خطبے میں آتی ہے قائد اعظم تک 1930 سے ہوتے ہوئے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس پہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ ہندو انڈیا میں، ہندو میجارٹی کے انڈیا میں نہ مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے، نہ بدھسٹ کا کوئی مستقبل ہے، نہ کرسچنز کا کوئی مستقبل ہے۔ صحیح، تو انہوں نے پہلے تصور پاکستان پیش کیا، پھر 10 سال بعد اسی تصور پاکستان کو قائد اعظم نے تحریک پاکستان بنایا، جی، اور 7 سال میں عملی جد و جہد مکمل کے ہو کر ساتھ اور پھر قیام پاکستان عمل میں آ گیا۔ ناظرین، گفتگو بہت دلچسپ ہے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ عید کا موقع ہے، ہم موجود ہیں اس وقت پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے دولت خانے پر۔ ہم عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں ان کو اور ان سے دعائیں بھی لے رہے ہیں، اور اس تاریخ کو سمجھنے کی مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ 72 سال پاکستان کے قیام کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، پاکستان بنانے والوں نے
جو جد و جہد کی اس کے پیچھے ان کا نظریہ کیا تھا، ہم اس نظریے سے آج کتنے ہم آہنگ ہیں، ہمیں آج کتنی معلومات ہے اس نظریے کے بارے میں. اور ایک اور برسبیل تذکرہ ایک سوال ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے سوالات آتے رہتے ہیں، تو میں زیادہ نام تو نہیں لے سکتا تفصیل سے کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا، لیکن اب یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ جناب آج کل کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ہیرو بھی باہر سے امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تو کیا علامہ محمد اقبال کو ہم نے پڑھ لیا؟ کیا ہم نے ان کو سمجھ لیا؟ اور کیا اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں باہر سے ہیروز کی ضرورت ہے؟ کہیں کچھ گیپ نظر آ رہا ہے اس میں پروفیسر صاحب. آپ کا وقت ضائع کرتے ہوئے کچھ جھجک رہا ہوں، لیکن آپ کے سوال پہ مجھے برلد کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ضرور ضرور. میں اس زمانے میں ہائیڈلبرگ میں ایک بال چیئر تھا. تو جب ان کی دیوار گر گئی اور برلد کے دونوں حصے تاریخی وقت ایک تھا ہو وہ. گئے، جی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنے تمام کمیونسٹ اساتذہ کو، سینئر اساتذہ کو الگ کر دیا ٹیچنگ سے، اچھا. اور انہیں مختلف اور اچھے زندگی بسر کرنے کے ذرائع دیے. اچھا. کسی کو کوئی کسی اپنا انشورنس کمپنی میں بڑی دے دی، کسی کو ریلوے میں بڑی پوزیشن دے دی، لیکن انہوں نے یہ تدریس سے اجازت ہٹا نہیں دیا. دی کہ وہ اچھا. تو ان کے ہاں چونکہ قلت ہو گئی تھی ٹیچر کی، تو انہوں نے ہماری پروفیسر صاحب حکومت قطع کلامی کی معذرت، ہم نے بھی تو استاد عبدالرشید ہٹا دیا نا. ہاں اب ہم نے بھی تو عبدالرشید جیسے تمام اساتذہ کو ہٹا دیا. ہٹا دیا. اچھا، اب یہ کہ وہ اب ان سے کہا کہ بھئی آپ نے ہائیڈلبرگ میں ایک بال چیئر کریٹ کیا، یہاں بھی کر دیں. تو انہوں نے کہا بھئی وہاں تو اقبال چونکہ پڑھتے رہے ہیں تو اس لیے کی تھی، تو ہم جو اقبال چیئر ہے اس سے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن یہاں پڑھا جایا کرو. اچھا. تو میں وہاں جاتا تھا. اب اس میں بہت اچھا میرے جاننے والا تھا وہاں جو ایسٹ برلن میں اس زمانے میں ہوا کرتا تھا ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر، اچھا. پروفیسر ودھب. اچھا، تو اب اسے ایک این جی او بنانے کا کہا گیا. اب وہ میں گیا ہوا تھا وہاں، سامنے ہوا کہنے لگے آج چائے پینی ہے اور اناگریشن ہے اس کی، میں ایک این جی او کو ہیڈ کر رہا ہوں. تو تم آ جانا. میں گیا شوق سے، ان کی ساری گفتگو سنتا رہا. گفتگو یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے اسے بھول جائے. اچھا. اس لیے کہ وہ اگر حل ہو بھی جائے تو یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کا تعلیم کا نصاب ایک ہو جائے. یعنی پرائمری سے لے کے تو ہائر سیکنڈری تک جو تاریخ پڑھائی جائے، جو کچھ بھی پڑھایا جائے، وہ ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ ہو، جس میں مشترکہ ہیرو ہوں، مشترکہ ملت ہو. میں چپ کر کے بیٹھا رہا حیرت سے کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، نظریہ سازی ہو رہی ہے نئے سرے سے. تو وہ جب ختم ہوئی ساری ان کی آپس میں بیٹھ طریقہ کار انہوں نے وضع کر لیا، تو پروفیسر ودمن کہنے لگا کہ پروفیسر ملک آپ بالکل خاموش بیٹھے رہے، تو آپ نے کوئی کومنٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ صفر رہے گا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ کوئی مسلمان شیوا جی کو اپنا ہیرو نہیں سمجھتا، چاہے پاکستانی ہو، چاہے بنگلہ دیشی ہو، چاہے انڈین ہو. مسلمان شیوا جی کو اپنا
ہیرو نہیں مانیں گے، اور کوئی ہندو اورنگزیب کو اپنا ہیرو نہیں مانے۔ تو جب اس طرح سے الگ الگ قومیں ہیں تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک ایکسرسائز ہے، آپ کریں، لیکن میں پہلے اسے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اور کوئی فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے سامنے مقصد رکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے، جغرافیائی طور پہ بے شک الگ الگ وجود ہو، لیکن ذہن ان کے کردار، وہ ساری چیزیں، تو یہ ناممکن ہے۔ نہ ہمارے ہیرو ایک ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے ولن ایک ہو سکتے ہیں، نہ ہماری ورنہ تاریخ میں ملک دو الگ الگ بنتے ہی نہیں بنتے۔ اگر ہاں تو اس طرح کا ہے قصہ۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو این جی او وہاں بنی تھی اس وقت، میں جب واپس آیا تو دیکھا کہ یہاں بھی اس طرح کی این جی اوز وجود میں آنے لگی ہیں۔ اب اس قدر این جی اوز آ گئی ہیں یہاں، اس پہ کوئی خرابی کی بات نہیں۔ اگر کوئی صحت کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے این جی او تو اچھی بات ہے، کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں کام کر رہی ہے تو ٹھیک، لیکن ہمارے بچوں کی علمی اور دینی تربیت جو ہے وہ ہمیں خود کرنی ہے۔ نظریاتی احساس ہاں، وہ وہ این جی او کے سپورٹ نہیں کی جا سکتی، درست کہا آپ نے۔ تو اب ہوا یہ کہ ڈٹ کے مخالفت کی گئی قیام پاکستان کی۔ جب 46 کے الیکشن ہوئے جی تو الیکشن ہو گئے، مسلمان عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، ہندو عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ اب مسلمان اکثریت کے علاقوں میں مسلمان عوام کی ووٹ کی طاقت سے پاکستان وجود میں کیوں نہیں آیا؟ پھر کانفرنسیں شروع ہو گئی، اچھا پھر وفد آنے لگے، ایک کیبنٹ مشن پلان آ گیا ہمارے پاس۔ اچھا ہم نے چونکہ تاریخ ٹھیک سے نہیں پڑھائی تو کیبنٹ مشن پلان جب ناکام ہوا تو اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک اور مشن بھیج رہے ہیں۔ اس پہ قائد اعظم نے کہا کہ نو مور مشنز، اب ہم ڈائریکٹ ایکشن سے، عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، اب ڈائریکٹ ایکشن سے ہم پاکستان قائم کریں گے۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی ڈیٹ مقرر کی گئی، بنگال سے لے کے تو پشاور تک اس روز یہ عالم تھا ہنگاموں کا اور احتجاجی جلسوں جلوسوں کا کہ آج اس دن کی جو رپورٹ ہے خفیہ، جو برٹش امپیریلزم کے پاس تھی دفتر میں، اب وہ خفیہ نہیں رہی کیونکہ وہ مدت گزر گئی ہے۔ تو اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ آج ہندوستان کے 2 گورنر جنرل ہیں۔ مسلم انڈیا کا گورنر جنرل محمد علی جناح ہے، جو وہ کہے گا مسلمان وہ کریں گے۔ یعنی عملی طور پر اسٹیبلش ہو چکی تھی یہ بات۔ اب جب نہیں روک سکے وہ تو پھر پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان قائم ہوا، 2-4 تقریریں قائد اعظم کو کرنے کا موقع ملا، پھر وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ لیاقت علی خان رہ گئے۔ لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پہ گئے، ہر جگہ انہوں نے یہ کہا، جہاں کہیں پہلی تقریر ان کی تھی کانگریس پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں 2 کیمپس ہیں، جی ایک سوشلسٹ کیمپ، ایک کیپٹلسٹ کیمپ۔ پاکستان ان دونوں میں سے کسی کا بھی کیمپ فالوور نہیں ہے، ہمارا اپنا تیسرا راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اسلامک سوشلزم کا۔
اب اسلامک سوشلزم کی ٹرم پہلی مرتبہ چونکہ امریکن کانگریس میں آئی تھی تو جہاں قائد اعظم گئے پریس والے یہی سوال اٹھاتے رہے ذرا ایکسپلین کریں اسلامک سوشلزم کیا ہے. صحیح، یعنی ان کے لیے وہ ایک نئی اصطلاح تھی تو اس کو سمجھنا چاہتے تھے. ناظرین، گفتگو بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی لیکن ہم ایک مختصر وقفے کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں. جی، ہم موجود ہیں، عید کا موقع ہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی رہائش گاہ پہ پروفیسر صاحب نے قیمتی وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے. تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں ہم، اور ان گمگشتہ بھولی بسری باتوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگر ہمیں یاد رہ جاتی، اگر ہم مسلسل ان پر عمل پیرا رہتے تو آج شاید آزادی کے 72 برس کے بعد ترقی کے حوالے سے، شعوری ترقی کے حوالے سے، سماجی ترقی اور معاشی ترقی کے حوالے سے ہم اس سے کہیں زیادہ آگے ہو سکتے تھے جتنے آج ہم نظر آتے ہیں. پروفیسر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس میں بڑی کلیئرٹی نظر آتی ہے. یعنی میں کریڈٹ دے رہا ہوں نریندر مودی کو یہاں پہ کہ جی ان کی پالیسی میں بڑی کلیئرٹی ہے اور وہ جو کچھ پلان کر کے آئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. کشمیر پر انہوں نے پہلے آئینی طور پر ایک اقدام کیا اور ایبروگیٹ کیا اپنے ہی آئین کو، اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو ایک اٹوٹ انگ قرار دینے کے سلسلے میں اپنے تئیں ایک قدم بھی اٹھا لیا. لاک ڈاؤن چل رہا ہے مسلسل وہاں پر، اور عید کس طرح سے بسر کر رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائی بہن، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے. پاکستان کو اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اور آپ کیونکہ پاکستان کی احساس کے امین لوگوں میں سے ہیں، اس جنریشن میں سے ہیں، ایک کشمیری کی ہم سے کیا توقعات ہیں اور ہمارا ان کی طرف کیا فرض ہے؟ اب یہ ہے کہ امریکن انفلوئنس کی وجہ سے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورے اس خطے میں امریکہ ہندوستان کو اپنا حقیقی دوست سمجھتا، مانیٹر بنا دیا اس کلاس. اور شروع سے ہی چلا آ رہا. ہمارے ساتھ مجبوری ہے ان کی. نہرو کے زمانے میں چونکہ وہ روس کی طرف سے زیادہ ان کا کھچاؤ تھا تو مجبوراً وہ کرتے رہے، لیکن اب تک یہی ہے. اب جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، مجھے کہہ دیجیے کہ ہمارے حکمران طبقے نے بڑی حد تک کشمیر کو بلا دیا ہے. اچھا. تاریخ چونکہ جیسے ابھی ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. جو تحریک آزادی کشمیر ہے وہ تحریک پاکستان کا ایک حصہ ہے. درست. 1930 کے خطبہ الہ آباد کے بعد اگلا جو عملی قدم ہے وہ یہ ہے کہ مہاراجہ کے خلاف جو تحریک چلی تھی کشمیر میں، اس کی ساری رہنمائی لاہور سے علامہ اقبال کرتے رہے تھے. یہ بھی اب وہ جو خفیہ ریکارڈ ہے برٹش گورنمنٹ کا اس میں سب چیزیں موجود ہیں اور سامنے بھی آ گئی. اچھا، تو جو پاکستان کا تصور پیش کرنے والا آدمی ہے اور پاکستان کی تحریک چلانے والا شخص ہے، وہی اسی کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی تحریک چلاتا. ایک جو خیال عام طور پہ ہم بھلا چکے ہیں وہ بھی یہ کہ لفظ پاکستان جو ہے وہ بھی اقبال کی عطا ہے. اب عبدالسلام خورشید نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگزشت ایک طرح سے وہ بھی آ گئی ہے.
اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اقبال کے ہاں 2-3 مرتبہ یہ درخواست لے کے گئے کہ آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمارے سرچشمہ فیضان ہیں، لیکن ہمیں آپ پاکستان کا نام نہیں تھا اس وقت، یہ جو جداگانہ مسلمان ریاست ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نام سجیسٹ کر۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر لکھیں، پے پنجاب، الف افغانیہ سرحد، کاف کشمیر، سین سندھ، تان بلوچستان، ایسے لفظ پاکستان وجود میں آیا۔ اب انہوں نے پاکستان کے نام سے تحریک شروع کر دی، صرف جداگانہ مسلمان ریاست نہیں بلکہ پاکستان کی۔ تو اگر کاف نکل جائے پاکستان سے تو پھر پاکستان بن جائے گا، پاکستان رہتا ہی نہیں ہے، نام مکمل ہی نہیں ہوتا کشمیر کے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کہیں کچھ ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر کچھ ہو رہا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر نہیں، مقبوضہ پاکستان ہے، اور اسے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم میں حریت کے وہ جذبات ایسے باقی نہیں رہے۔ جب لوگ تجوریاں بھرنے لگتے ہیں ناجائز پیسے کے، تو پھر اس طرح کی لیڈرشپ قومی غیرت اور حریت سے دور ہٹ جاتی ہے۔ لیکن پروفیسر ناآشنا۔ صاحب یہ پہلو بھی تو ہے نا اس کا، ایک حقیقت پسندانہ پہلو یہ بھی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا بھی ایک نظام ہے، دنیا نے ایسے بندوبست کر رکھے ہیں کہ اگر کسی حریت پسندی، خاص طور پر اگر وہ مسلمانوں سے متعلق ہو، اگر اس کی آپ کسی قسم کی کوئی یعنی مدد کی بات کر لیں یا ان کی کوئی اخلاقی مدد کرنے کی بات بھی کر دیں تو جی ایف اے ٹی ایف آ جاتا ہے آپ کے اوپر، آپ پہ آ کے وہ امبارگو لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کا جو پیسہ ہے وہ کہاں سے چل کے کہاں جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں کہ جب ویسٹ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ واضح ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے، ان تمام مشکلات اور ان تمام مصلحتوں کے درمیان ہی یقیناً جو ہمارا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اور وہ فیصلے لیتا ہے۔ لیکن کشمیری عوام کا قصور کیا ہے؟ وہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم ہر وقت سمجھوتہ بازی پہ تیار رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے یہ بھی کہا ہمارے لیڈروں نے کہ اللہ کرے کہ مودی دوبارہ آ جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جہاں اس طرح کی لیڈرشپ ہو کہ جسے نہ اپنے قومی مسائل اور مشکلات کا صحیح ادراک ہو، نہ ان مسائل و مشکلات کو حل کرنے کا کوئی صحیح راستہ ہو، مانگے تانگی کی عقل کے لوگ ہوں، تو وہاں پھر یہی ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ورنہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ مقبوضہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بہت اہم جملہ ہے آپ کا یہ، اور اس کے معنی کاش کہ ہم سب سمجھ سکیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ مقبوضہ پاکستان ہے۔ اور ان کے خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے وہاں پاؤں جم گئے، اس کے بعد وہ اسی نعرے کو لے کے کہ کشمیر ہمارا ہے، سری نگر کی طرح وہاں سے چلیں گے اور لداخ تک کریں گے، وہ تو ویسے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے شمالی علاقہ جہاں جہاں مہاراجہ کی کسی زمانے میں حکومت رہی تھی وہاں متنازعات کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم جان بچانے کی، پیسہ بنانے کی سیاست کو چھوڑیں اور وہ سیاست اختیار کریں جو ٹیپو سلطان کی تھی۔ درست۔ جب وہ نہیں ہوگی تو پھر یہی حالات رہیں گے۔
صحیح ہے ناظرین، عید کا موقع ہے اور ہم بزرگوں کے پاس اپنے جا رہے ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا قیمتی وقت ہم نے لیا، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل بھی ہے، ہم نے گلے نہیں ملے، ہاتھ بھی نہیں ملایا، لیکن دعائیں ضرور لی ہم نے پروفیسر صاحب کی، اور کچھ اچھی گفتگو بھی ہو گئی۔ کشمیر پاکستان کا ایک ایسا حصہ جس کے بارے میں پروفیسر صاحب کے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں، کہ وہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے بلکہ وہ مقبوضہ پاکستان ہے، جس کے اوپر تقریباً اس وقت 1 ملین 10 لاکھ بھارتی فوج مسلط ہے، ہر گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ بنا دیا جائے۔ یہ وہ خواب ہے جو بھارت میں ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روکنے میں رکاوٹ ہے کشمیری عوام کا حوصلہ اور مسلمانان عالم کی وہ دعائیں جو ان کے ساتھ بہرحال ہر صورت میں موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات اور کشمیر کے حوالے سے آئیں وہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جی پاکستان کے لیے۔